سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه الغالب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد جی الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آیات کریمہ کے اندر ہمیں وہ ہدایت کا راستہ بھی بتا دیا واضح طور پر کہ اہدنا الصراط المستقیم کیا چیز ہے. بالکل آسان اور سمجھ آنے والی چیز قرآن نے سادہ لفظوں میں ایسی صورت کے اندر بتا دیا کہ ہر نماز میں ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. ہمارا مقصد یہی ہے، کامیابی اسی میں ہے کہ اگر ہم صحیح راستے پر چلیں اور اس صحیح راستے کی الحمدللہ نشاندہی بھی اللہ نے فرما دی اپنے قرآن کے ذریعے سے کہ وہ کیا ہے سیدھا راستہ. کسی قسم کی کمپلیکیشن نہیں اس میں، سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کی تعریف ہی یہی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نہ کسی تفسیروں کی ضرورت ہے، نہ کوئی بہت بڑے بڑے علوم کی ضرورت ہے. قرآن تو یسر ہے، آسان ہے. قرآن کو پڑھنا آسان، قرآن کو سمجھنا آسان، قرآن پہ عمل کرنا آسان. اگر قرآن مشکل ہوتا بھائی تو عمل کیسے ہوتا؟ اگر مشکل پیش کیا جائے تو ہر قسم کے انسان ہے. ہر آدمی تو بہت انٹلیکچوئل نہیں ہے، سمجھ نہیں رکھتا، بڑے بڑے علوم نہیں رکھتا یا تفسیریں نہیں پڑھ سکتا. میجورٹی ایسی ہے جو بیچارے بالکل نابلد ہیں، تو وہ تو پھر فارغ ہیں، وہ کیسے پہنچتے پھر دین کو کیسے پاتے؟ لیکن دین کا اصل مقصد جو ہے اتنا آسان ہے اس قرآن سے سمجھنا، بہت ہی آسان ہے کیا قرآن میں سمجھ. جو ہم کہتے ہیں تفسیریں پڑھیں تو سمجھ آتی ہے، بڑے بڑے حالت بات. آج آپ دیکھیں ہر آدمی جو ہے اس چکر میں ہے کہ بڑی لمبی چوڑی تفسیریں پڑھی جائیں اور بہت بڑے بڑے ترجمے پڑھیں. یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قرآن سمجھنے کے لیے. اچھا قرآن تو ہے ہی ایسی چیز، سمجھے یہ چیز ہے. قرآن تو بس ایک دعوت دیتے ہیں ہمیں، وہ دعوت عمل کی ہے. کس چیز پہ عمل کریں؟ بہت آسان ہے.
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن علی خمسۃ، 5 چیزیں ہیں قرآن میں، صرف 5 جو بچوں کو بتائیں بچوں کو پتہ چل سکتا ہے، بوڑھے کو بتائیں، ان پڑھ کو بتائیں، جاہل کو بتائیں، دیہاتی کو بتائیں، یہ پورا قرآن ہے۔ اس تفسیر کی ضرورت ہے اگر اصل مقصد کو پانا ہے ہم نے قرآن کے اکثر مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ باقی ہم تو نکات تلاش کرتے ہیں نا، علوم تلاش کرتے ہیں، اس میں سے انٹلیکچوئل بنتے ہیں، بہت بڑے اونچے اونچے چیزیں پکڑنا چاہتے ہیں ہم قرآن سے۔ جی بات سبحان اللہ۔ ہم قرآن کی کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ قرآن کی سطح، قرآن کو جتنا اللہ نے بتایا ہمیں اتنی اسی پہ اسی کو سمجھیں، اسی پہ عمل کریں۔ 5 چیزیں ہیں، نزل القرآن علی خمسۃ، اور جی حلال و حرام۔ پہلی چیز تو یہ ہے قرآن میں جو سمجھانے والی چیز قرآن جس کے تو وہ حرام و حلال۔ آج کسی انسان کو پتہ نہیں حلال کیا اور حرام کیا ہے، کسی کو نہیں پتا میزو حرام ہے، کسی کو نہیں پتا سود حرام ہے، کسی کو نہیں پتا بے پردگی حرام ہے، کسی کو پتا کہ بھئی یہ جو سارے تماشے وانے ہیں جتنے ہم کرتے ہیں سب حرام ہے، کس کو نہیں پتا؟ تو پھر کیا تلاش کر رہے ہیں آپ تفسیروں کے اندر؟ جب حرام و حلال کی بات آتی ہے تو اس پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں، کیونکہ اس میں نقاط تلاش کر رہے ہیں، نقطے تلاش کی جاتے ہیں، حکمتیں تلاش کر رہے ہیں، غوطے مار رہے ہیں قرآن میں۔ اللہ کے بندے قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے سوچو کہ تم حرام اور حرام پہ تمیز کرتا ہے، تیرا رزق حلال ہے، تیرا کھانا پینا حلال ہے، حقوق ادا کرتا ہے لوگوں کے، ادائیگی حق ہے تیرے میں، کھانا حرام، پہنا حرام، کپڑے حرام، عبادت حرام، جو کچھ بھی سب کچھ بس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، تفسیر اس کو سمجھیں۔ جب تک قرآن سے اور کچھ ایسے انسانوں کو میں کسی کو نہیں دیکھا کہ ان کی توفیق ہو کہ وہ داڑھی بھی رکھ لیں۔ اور آج کل تو یہ جو انٹرنیٹ چل رہا ہے بس اس میں تماشے لگے ہیں لوگوں کے، قرآن میں تو اللہ نے فرمایا اتنا آسان ہے، 4 چیزیں 5 چیزیں ہیں بس، صرف حلال و حرام، اس میں تو اللہ نے بتایا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اور کس بچے کو پتہ نہیں حلال و حرام کا کیا ہے۔ اور یہاں اتنی چھوٹ دے دی کہ جس علم تک تجھے حلال کا پتہ ہو تو اس کو حلال سمجھ کے عمل کرتا رہا، اور جس کا حرام کا پتہ ہے اور تیرے علم میں نہیں ہے حرام اور تو کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم جاتے ہیں علماء کرام کے پاس، لوگوں کے پاس، بزرگان دین کے پاس کہ ہم حلال حرام کچھ نہیں، لیکن وہاں تو تماشے لگے ہیں، لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں، بڑے بڑے وائز حکمت ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا نقاط بتائے جاتے ہیں، بیٹھے لوگوں کو پتہ ہی کوئی 3 گھنٹے کی تقریریں سن کے آگے نہ حرام بتایا جاتے ہیں، 5 چیزیں بتائی ہی نہیں جاتی، لمبی لمبی چیزیں، کہانی قصے، قرآن میں جو واقعات ہیں ان واقعاتوں کو تفصیلی کر کے بتایا جا رہا ہے۔ یوسف السلام کا قصہ سن رہے ہیں کہ اس کا قصہ بتایا جا رہا ہے، لوگوں مزے لیں کہ گا گا کے سنا رہے ہیں، تنوز بھائی میرے یہ قرآن اصلیہ ہے، اللہ کی قسم غور سے سنیں، قبر آئے گی اور سب پتہ لگ جائے گا۔ میری باتوں میں برا نہ مانے، میں کوئی طنز نہیں کر رہا، میں تو خود الحمدللہ اصلاح کے چکر میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں اپنی زندگی میں وہ بنائے، زندگی میں بنائے۔ حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ عذاب در عذاب ہمارے پتھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ مذاق کیا ہوا ہے، مذاق کیا ہوا ہے، نہ کوئی ہمیں حلال بتاتا ہے نہ کوئی حرام بتاتا ہے۔ آپ جائیں آج فلاں جگہ پہ درس ہو رہا ہے قرآن کا، بہت بڑے فلاں 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 فلاں، 3 گھنٹے بیٹھ کے آ جائیں گے، آپ کو کچھ وہاں سے پتہ نہیں چلے گا، یا تو وہ مسئلے ہوں گے یہ کافر ہے، وہ فلاں ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے اس کو کر دیا، فلاں کو یہ کر دیا، تو یہ مسئلے ہوں گے، یا پھر ایسی قصے کہانی ہوں گی قرآن سے نکال کے بتائی جائیں گی۔ کہیں بتایا جو 5 چیز اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، نبی حضرت قال قال رسول اللہ علیہ وسلم نزل القرآن علی خمسۃ وجہ الحلال الحرام، پہلی چیز حلال کیا ہے حرام کیا ہے، کیونکہ اصل چیز تو یہ ہم نے قرآن سے یہ سیکھنا ہے، ہم نے قرآن سے اور کچھ باتیں نہیں لینی، نکات نہیں نکالنے، وہاں سے کوئی بڑی بڑی حکمتیں نہیں نکالنی۔ ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں قرآن کی ایسی تفسیر کروں کہ بس آدمی اشش کرنے لگے، زوں کرنے لگے، اور ہم بھی اسی مزاج کے ہو گئے ہیں جی فلاں آدمی کی تقریر سننے کو کیا بات ہے جی، اس کی زبان اردو اور یہ اس نے اتنی باتیں بتائیں، اس نے ایسی ایسی باتیں نقطے نکال رہا تھا جناب معرفت۔ یہ ہمارے مزاج بن گیا نا، کیوں کہ شیطان نے بڑا دھوکہ رکھا،
قبر میں جائیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا یہ بات نہیں. آپ سے پوچھا جائے گا کہ تو حرام کتنا کرتا تھا, حلال کیا کرتا تھا, پردہ کیوں نہیں کرتا تھا, حرام کیوں کام کرتا تھا, غیر محرم کے سامنے کیوں جاتا تھا, گھروں کے اندر گانے بجانے کیوں رکھے ہوئے تھے, تصویریں کیوں لٹکائی ہوئی تھی, داڑھی کیوں کاٹتے تھے, نہیں غیروں کے ساتھ کیوں صحابت رکھتے تھے, نہیں یہ کچھ نہیں, یہ نہیں قرآن میں. اس کے لیے ہم تفسیریں پڑھ رہے ہیں. تمہیں حلال اور حرام. دوسری چیز محکم متشابہ, جس کا حکم آیا کرنے کے لیے محکم کام کرنے ہیں آپ نے. متشابہ کہ ایسی چیزیں حلال کو حلال جانو, حرام کو حرام جانو, حکم کے مطابق عمل کرو. محکم جو میں حکم دے رہا ہوں اس کو مانو. قرآن میں جو حکم سیدھا ہے, قیم الصلاۃ مانو, بس یہ قرآن. وہ قیم الصلاۃ تو ہاتھ رکھ دیں گے, باقی آگے حکمتیں سوچتے ہیں, پھر آگے نکات سوچتے ہیں کہ یہ وہی فلاں تھی. یہ نماز پڑھنی نہیں, یعنی اس نماز کو پاس کر دیا. سود کا حکم ہے کہ سود کو چھوڑو, اس کو تو دبا دیا. باقی آگے جناب بڑے علم پیش کر رہے ہیں, جناب بڑے بڑے نقطے پیش کر رہے ہیں 10 گھنٹے. اور آج کل تو باقاعدہ کیمرے لگتے ہیں سامنے اور پتہ نہیں کیا تماشے لگتے ہیں. میں تو بڑی صحیح بات کرتا ہوں. میں تو مطلب مجھے تو ضرورت نہیں کہ میں غلط باتیں کروں. ناراض ہو جاتے ہیں تو ہو جائے, اپنا نقصان کریں گے. اصلاح ہو جائے تو بہت اچھی بات. اللہ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے کہ اپنی صلاحیت دے دی کہ آپ لوگوں کو کوئی اچھی بات بتا سکتے ہیں, تو ان میں سے چن لیں 5 باتوں میں سے. سبحان اللہ, ان باتوں میں سے چن کے بتاتے ہیں لوگوں کو جو مجموعہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے. ان میں سے کوئی بات نہیں بتائیں گے. حکم بتائیں جس حکم آئے. محکیم ہے متشابہ, اس متشابہ کا تو کمال کرتے ہیں نا ہم لوگ, کہ جو ایسی چیزیں جو ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کا مفہوم اپنے پاس رکھا ہے. متشابہات کہتے ہیں. بس ہمارا کام اس میں نہیں ہے کہ ہم تحقیق میں چلے جائیں اور ہم پہ یہ اس کا مطلب نکلتا ہے فلاں سے, اس سے ہم یہ ثابت کر سکتے. متشابہ مطلب یہ آپ اس پہ ایمان لیں بس. کس اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے, اس سے زیادہ ہمیں کچھ تعلق نہیں متشابہات چیزوں سے. اللہ نے راز رکھے ہیں, اپنے پاس رکھے ہیں, جیسے حرف نقطات ہیں. ہم کیا بتاؤں اس کے پیچھے بات. یہ خود کون فرما رہے ہیں؟ صاحب قرآن فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں اپنے پہلے صحابی سے. تو ہم اس سے بھی زیادہ ہیں. جن صحابی نے سنا اس سے آگے نہیں بڑھے قرآن میں. کسی صحابی کا مزاج نہیں تھا کہ ہم تو نقطے نکال رہے ہیں, ہم تو حکمتیں نکال رہے ہیں, ہم تو فلاں نکالنے پڑ رہے ہیں, ہم تو اس لیے تفسیر فلاں اور تفسیر فلاں اور تفسیر فلاں. کیا سمجھنا ہے آپ نے؟ سنا عمل کرو. عمل ایک حرام چھوٹتا نہیں قرآن پڑھنے کے بعد. اصل جو قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں, وہاں کو حکم آ گیا قرآن کو, بیٹھ جائیں وہیں قرآن پہ ہاتھ رکھیں گے. انشاءاللہ یہ جو حکم آپ نے دیا اللہ تعالیٰ, اس کے مطابق میں عمل کروں. چل رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اس میں حکم آ گیا سود حرام ہے, یہ سزا ہے, وہیں ہاتھ رکھ دیں. آپ پڑھ رہے ہیں, حکم آ گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کرو, بے پردہ باہر مت نکلو. ہے قرآن کی آیت نکالو, آپ نکال دو پورا. خبردار بے پردہ بے حیاؤں کو تو نکلتی پھر تم عورتوں کو حکم آیا ہے. اپائی پاس اس پہ فوراً یہ پڑھنے کا طریقہ ہے. یہ آیت آئی, پڑھتے پڑھتے وہیں بیٹھ جاتے کہ یہ عمل میں کرتا ہوں, غلطی کرتے ہیں, گناہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن سے تم نے سمجھا دیا, ہم یہ کام نہیں کروں گے. اس کو کہتے ہیں قرآن کا پڑھنا. یہ ہے ایسے کوئی پڑھتا ہے قرآن 15 قرآن پڑھ جاتے ہیں, گناہ وہیں کے وہیں. ہم پتہ نہیں کہ کیا گناہ بتایا قرآن نے. تدبر قرآن جو یہ تو تدبر ہے جو قرآن نے فرمایا. جس کی شکایت کرے گا قرآن قیامت میں کہ ہم مجھ پر تدبر نہیں کیا, غور نہیں کیا ان لوگوں نے. شہابات کے پیچھے پڑے گا. دیکھیں اگلی بات, امثال. سبحان اللہ. آمنوا بالمتشابہ واتبعوا بالامثال. قرآن یہ حضرت نبی فرماتے ہیں واتبعوا بالامثال, کہ جو مثالیں میں نے بیان کی ہیں قرآن کے اندر, یہ مثالیں جو ہیں پرانی قوموں کی, پرانے واقعات جتنے بھی ہیں نا, یہود و نصارے کی امتوں کی برائیاں یا ان کی خطائیں یا ان کے ساتھ انجام, پرانی قوموں کے ساتھ جو گناہ کرتے تھے یا جو واقعات ہوتی, ان کے لیے ہمارے پاس ایک ہی کام ہے, وہ کہ ان مثالوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں. یہ مثالیں یہ جو وہ تو اس زمانے کی باتیں ہیں, آج کے لیے تھوڑی ہیں. یہ اس کے ہم کیا وقت اس سے عبرت حاصل کرو ان چیزوں سے. یہ واقعات اس لیے بتائے جا رہے ہیں, یہ چیزیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں
یہ کہ قرآن تو قیامت تک کے چلنا ہے. مثال ہم نے قائم کر دی کہ جب بھی ایسے واقعات آئیں زندگی کے اندر کسی زمانے میں تو اس پہ یہی آیت صادق ہوگی. یہی آیت بنی ہے جو آج یہ شان نزول تو آج ہے کسی واقعات کے ساتھ ہم نے اس آیت کو اتارا ہے. لیکن اگر یہ واقع پھر بھی کسی زمانے کے اندر پیش آیا تو یہی صورت ہوگی, یہی صادق ہوگی آیت اس پر. یہ نہیں کہا جائے گا جیسے آج کل ہمارے روشن خیال لوگ انٹلیکچوئل لوگ کہتے ہیں یہ تو جی اس زمانے کے لیے تھا, ہمارے لیے تھوڑی ہے. نہیں, جو یہودیوں کے لیے ہوتی ہے آیت ہمارے لیے تھوڑی ہوتی تھی. یہ تو جی کافروں کے لیے ہوتی ہے, ہمارے لیے تھوڑی ہوتی ہے. ان کے لیے حکم تھا تو تمہارے لیے کیا اترا ہے؟ فلمیں دیکھو, گانے وانے بجاؤ, خوب مزے کرو. یہ تو ہمارے لیے یہ اترا ہے. پھر یہ ہوگا حال جو آپ کا ہے اس وقت. اٹھا کے دیکھیں ان کی میڈیا, ان کے ملکوں کے حالات, ان کے جوانوں کی, ان کی عورتوں کی, ہمارے حالات کیا ہیں. اور نام اتنا بڑا لگا اسلامی پتنی اسٹیٹ اور جی اور فلاں. عذابوں کو دعوت دی ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی, عذابوں کو دعوت دی ہوئی بھائیو. میں تقریر تو کرنا ہی نہیں, اب قرآن جو شروع کی ہے تو قرآن کا تو حق یہی ہے کہ بھی سیدھی بات کرے آدمی. قرآن جو ہاتھ لگائیں گے تو قرآن کو مطلب یہ حق بات کرے آدمی, ختم. پھر نظر ایک نہیں ہے, سیدھی بات. تو قرآن نے تو یہ کہہ دیا کہ مثالیں یہ تو یہ ان کے لیے تھا, یہ تو یہودوں کے لیے تھا, یہ تو فلاں. وہ آدھا یہودوں کے لیے ہو گیا, آدھا کافروں کے لیے ہو گیا, آدھا نصارہ کے لیے. تو ہمارے لیے کیا بچا؟ ہمارے سے یہ بچا حلال گوشت کھاؤ, حلال چوزے کھاؤ اور بدماشی کرو. یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے بچی چیز نہیں. جو واقعات, جو مثالیں آتی ہیں, شان نزول جو ہے اس وقت کے واقعات کے ساتھ اس شان, یہ واقعہ اس آیت کا نازل ہونے کا اس کا مطلب نہیں بس اسی کے لیے نہیں, قیامت تک یہ قرآن ہے. جب بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آئے گا تو اس کی یہی حالات ہوں گی جو آج کے حالات ہیں, اور یہ مثال بنے گی. یہ جو آپ کی آیت ہے تو یہ ہے سیدھا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم اللہ نے بتا دیا. کس سے ملا؟ قرآن میں اللہ نے بتایا, اللہ نے سمجھایا ہمیں کہ یہ کیا بتایا. اہدنا الصراط المستقیم اللہ سمجھا دیا کہ سب سے بڑی چیز تمہارے لیے کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے. اور پھر سیدھا کی وضاحت بھی جو ہم تعلیم بالکل ساتھ, والذین یؤمنون بما انزل الیک, بس سیدھا راستہ اہدنا الصراط المستقیم ہے. وہ کیا راستہ ہے کہ جو میں نے اپنے حبیب پہ اتارا, جیسے کہ پہلے نبیوں پہ ہم اتارتے رہے, تو یہ تو آخری نبی تو سب اتارا تھا, وہ تو پیک ہو گیا. یہ آخری نبی جو کچھ تھا سب کچھ قرآن میں آ گیا. اور جہاں اب چلے گا قانون تو چلے گا تو پیارے نبی کا چلے گا قیامت تک. آپ ہی کی شریعت, آپ کی سنت چلے گی. تو فرمایا جو میں کل بات کر چکا ہوں اس پر کہ جو اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے, اہدنا المستقیم یہ ہے کہ جو کچھ میں نے نبی کے اتارا قرآن میں, جو احکامات میں نے اتارے, حلال حرام جو بھی میں نے بتائیں, شہابات میں حکم, یہ 5 چیزیں جو میں نے اتاری ہیں قرآن پر, ان پہ آپ عمل کریں, ان کو اختیار کریں. کس طریقے سے؟ یہ صاحب قرآن کے طریقے سے, جس نبی پاک نے جو آپ نے بتایا شریعت کا طریقہ اس کے مطابق کریں, یعنی قرآن اور سنت. اللہ کے نبی نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے پاس, کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. ایک چیز قرآن کی ہے کہ جہاں قرآن آپ کو کہے کہ یہ حکم آیا ہے, تو دوسری چیز میری سنت ہے, اس سنت میں اس کو تلاش کر لو اور عمل شروع کر دو. تم گمراہ کبھی ہو ہی نہیں سکتے. کتنا آسان طریقہ بتایا. نہ ہمیں سنت کو اختیار کرنا ہے, نہ قرآن کے حکموں کو لینا ہے. کہنا جی ہم تو بڑے انٹلیکٹ ہیں, روشن خیال ہیں, بخشے بخشائے ہیں, اللہ رحیم ہے اور کریم پتنی ہے. کس سے ہزاروں سن رہے ہیں ہم سے. اپنے راستے نکال لیے کہ یہ جلوس نکالیں گے تو ہم بخشے جائیں گے, یہ کام ہم کر لیں تو بخشے جائیں گے, یہ کام بخشے جانے کے ایک ہی کام ہے جو قرآن نے بتایا ہے, اہدنا الصراط المستقیم والذین یؤمنون بما انزل الیک, جو اتارا ہے میں نے تم نبی پاک سم پر, اس کے اندر جو احکامات میں نے اتارے ہیں ان پہ تم عمل کر لو. وہ 5 ہی ہیں نبی اور سنت کے مطابق, طریقے کے مطابق. تو فرمایا عمل کیا ہو تم لوگ پھر کامیاب ہو جاؤ گے, عمل مفلحون ہو, تم راستہ پا جاؤ. لیکن
یہ جاننے کے باوجود بھی، سیدھا راستہ قرآن سے سننے کے باوجود بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتے ہوئے جو قرآن نے بیان کیا کہ میں نے اتارا کیا، نازل کیا، قرآن سے سننے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان ان آیات کا جو اللہ نے اتاری، ان احکامات کا جو اللہ نے اتارے، جو اللہ نے کرنے کا ہمیں حکم فرمایا، انکار کرتا ہے ان تمام چیزوں کا، اب بتا رہا ہے ایسے لوگ ہیں نا کہ اللہ پاک نے راستہ بتا دیا اور وہ ہمیں احکام بتا دیے، سننے کے باوجود اگر جو لوگ انکار کرے اس کا، سواء علیہم، مانے نہ اس کو، ماننا کیا یا انکار کفریہ ہو، یعنی وہ تو اتنا اونچا انکار ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا تو ان احکام کو کیا مانے گا، کیا انکار کی یہ کیفیت ہو، یا انکار کی یہ کیفیت تو ایمان ہے، ایمان کے بعد ان کو تسلیم نہیں کرنا، تسلیم نہ کرنا بھی انکار ہے، اس پہ عمل نہ کرنا بھی انکار ہے، اس کا مذاق اڑانا بھی انکار ہے، اس پہ کرٹیسائز، ان احکامات پہ کرٹیسائز کرنا وہ بھی انکار ہے۔ یہ سب انکار کی صورتیں ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اگر ہم یہاں کھڑے ہو کہ ہمارے انٹلیکچوئل کہیں روشن خیال، یہ تو جو کافروں کے لیے آئی ہے، کافروں کے لیے نہیں آئی، ہر انسان کے لیے ہے جو انکار کرے گا اللہ کے احکامات کو، یاد رکھیں، ہر اس انسان کے لیے جو قیامت تک کے لیے آیا تھا کہ ہر وہ انسان جو انکار کرے گا، یا وہ کافر ہو یا ایمان والا ہو، اور اللہ کے احکامات کو انکار کرنے کا طریقہ یہ کہ مانتے ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی لوگ بتا دوں، جو بعض مانتے ہیں تو اس پہ وہ عمل نہیں کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، سستی ہے جی، فلاں ہے جی، ہم نہیں کر سکتے، دنیا میں ہم رہنا ہے، ہم کیسے کریں، یہ سب انکار کی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، تو انہوں نے جب انکار کر دیا ان چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، عجیب بات فرمائی ایسے لوگوں کے لیے، ایسے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں آدمی، اللہ نے ایمان دیا حالانکہ دیکھیں، لیکن اللہ کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے۔ جی ہم کیسے پردہ کر سکتے ہیں، جی ہم کیسے یہ چیزیں نکال دیں گھر سے، جی میری بچی کو یہ ہے تو میرا بیٹا تو یہ ہے تو ہم دنیا میں ہم نے رہنا ہے، ہم تو فلاں چلتا ہے، پھر ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا سخت آدمی ہے جی، یہ تو بڑا دکیانوس آدمی ہے، یہ تو بڑا فضول آدمی ہے، کیا بتا رہا ہے، اس کی بات کون سنتے ہیں؟ ان الذین کفروا سواء علیہم، چاہے کافر انکار کریں یا ایمان والے انکار کریں، سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ خالص کافروں کے لیے نہیں ہے۔ انذرتم ام لم تنذروا، سبحان اللہ، خطاب کس کو کہا گیا؟ اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ یہ جو ہے نا لہاب، عتبہ، ابو جہل، یہ اس زمانے تھا نا، اب یہ شان نزول ہے اس کے، اس زمانے کے جو کافروں کے لیے اتر رہے ہیں نا یار، تو ابھی انہی کے لیے نہیں ہوتے، نہیں، قیامت تک کے لوگ جو اپنے اپنے زمانے میں انہی کی طرح انکار کرتے چلے جائیں گے جیسے انہوں نے کیا تھا، ابو جہل نے، عتبہ نے، اور یہ سب جو شیطان ہزار جماعت اس زمانے میں کفار، تو اسی طرح جب انکار ہوتا رہے گا تو آیت یہی چلتی رہے گی۔ تو فرمایا خطاب کیا اللہ کے نبی نے، لیکن خطاب یہ عام ہے، آپ انذرتہم تنذروا لا یؤمنون، اے میرے پیارے، اتنا سخت ناراض ہوتے ہیں اللہ پاک جب کوئی ان کے احکامات سے انسان کہا کرتا ہے اے میرے حبیب اب یہ ہے یاد رکھ کہ تو ان کو سمجھا، جتنا بھی سمجھائے گا، اتنا ڈر لے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر، سزا سننے آپ کتنی بڑی ہے، غور سے سنیں، اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے، داڑھیوں کا انکار کرنے والے، نمازوں کا انکار کرنے والے، پردوں کا انکار کرنے والے، گانے بجانوں کو نہ چھوڑنے والے انکار کرنے، گناہوں کی بڑی بڑی باتوں کا انکار کرنے والے کا ہم کیسے نہیں کر سکتے، غلط ہے، ہم سے مشکل ہے، ہمارے بچے نہیں کر سکتے۔ سن لیں ان کے لیے کہتے ہیں انذرتا ہوں کہ آج کے زمانے کے جو مبلغ ہے، کوئی حق پہ چلانے والا شخص ہے، کوئی مبلغ حق ہے، کوئی اونچا اللہ والا ہے، اس کو تسلی دے اللہ پاک، خطاب اللہ کے
نبی کو ہے، لیکن قیامت تک کے لیے ان مبلغین کو، صادقین کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو بیچارے محنت کرتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ تو چھوڑ دو تم ان کو. آج کوئی سمجھتا ہے؟ دیکھیں قرآن کتنا سچ. آج آپ مجمع لگا کے کوئی ایسا انسان جو حق بات کرنے والا ہو، اس کی کوئی بات سنے گا؟ کوئی نہیں سنے گا. ایسی کے نزدیک بھی کوئی نہیں جائے گا. تو اللہ کا نہیں، اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ آپ چھوڑ دیں ان کو. ایسے مبلغ کو، حق والوں کو کتنا بڑا عذاب اللہ پاک بتا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ان انسانوں کے بارے میں لیٹ دم ڈو، جو کر رہے ہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایمان لائیں گے. کیوں؟ اللہ آپ سزا بتا رہے ہیں. آج ہے نا ایسے لوگ، آپ کوشش کر کے سمجھانے کی پوری کوشش کریں، بھائی یہ بری بات ہے، آپ پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ کو برا بلا کہیں گے، آپ کے نزدیک نہیں جائیں گے. روز تبلیغ کا کام ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں میں سے کوئی ایک آدمی نظر آئے گا جو آپ کی بات کو سن لے. سلام کریں گے، دعا کریں گے، بس ایک دفعہ کسی کو آپ کہہ کے دیکھ لیں. وجہ اس کی کیا؟ اللہ نے بتائیے کہ میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ وجہ میں بتاتا ہوں، کیونکہ ہر چیز قانون قدرت اللہ کے پاس ہے. اللہ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم. آپ ابھی چھوڑ دیجئے، یا اللہ کے آپ بھی چھوڑ دیجئے، اور قیامت تک آنے والے وہ جو مبلغ حق ہیں، جو حق پہنچانے والے ہیں، ان کو بتا دیا کہ انسانوں کو آپ نے اب زمانہ بالکل وہی لگتا ہے مجھے. اللہ کی قسم، ہم جب دیکھتے ہیں جو حالات اس زمانے کے، میں تو اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، تو لگتا ہے کوئی سننے والا ہے ہی نہیں. جو سنانے والے ہیں وہ بھی سارے چور بن گئے. ان کی تبلیغ میں انداز عجیب ہو گئے بتانے کے. ایک آدمی گناہ گار ہے، سیاکار ہے، پورا طبقہ ہے، اس سے کہتے ہیں گلے مل لو، کیونکہ ناراض ہو جائیں گے، ان کو ناراض نہ کریں. اور کھلے عام ان کے ساتھ گلے مل رہا ہے، چپشیں ڈال رہا ہے. لیکن وہ تقریروں میں تو جادو ہوتے ہیں نا، اپنی تقریروں سے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں. یہ تبلیغ کا طریقہ ہے. حق کو حق کرو، جھوٹ کو جھوٹ کہو، سچ کو سچ کہو. تمہارے حق جو ہے، جو سمجھانے والا ہے، ان کو بارے میں اللہ نے بتایا. کیونکہ اس مقام پہ جب ایسی پوزیشن ہو جائے لوگوں کی، تو یہ سمجھیں گے نہیں، کیونکہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ان کو عذاب دینے کا. ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم. یہ تین چیزیں اللہ نے بتائی ہیں: دل، قلوب، کان اور آنکھیں. یہ تین وہ ذرائع ہیں جو حق کو پہچانتے ہیں، حق جاتا ہے. اور سب سے پہلے اللہ نے قلب کی بات کی ہے. مین انسان کا قلب ہوتا ہے، وہیں حق اترتا ہے. اگر آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کوئی حق کو، تو پھر جا کے دل ہی میں اترتا ہے. کان سے کوئی حق سنتے ہیں، وہ جا کے دل ہی میں اترتا ہے. دل مرکز ہے اس چیز کا. تو اس دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے مہر لگا دی ہے، سیل کر دیا اس کو. اور ایسا سیل کیا ہے کہ جو نہ ان کی آنکھوں دل تک بات پہنچا سکیں گی، نہ ان کی کان وہاں پہنچا دیں گے. کیوں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے مقرر کر دیا گیا تو بڑا عذاب. بس کے ساتھ اللہ کو جب ایسے انسانوں کو دیکھیں کہ بھئی باوجود سمجھانے کے وہ ان کے حالات نہیں بدلے، ان کے گھر ویسے کی ویسے ہیں. آپ تبلیغ کرتے کرتے تھک گئے، برا حال ہو گئے، ان کے یہاں جنبش بھی نہیں آئی، وہیں کی وہیں چیزیں ویسی کی ویسی موجود ہیں، بلکہ اور بھی ورس ہو جاتے ہیں. سنتے ہیں اور ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں. تو پھر یہ کہا گیا مبلغین کو، یہ کہا گیا سے مبلغ ہیں، بتانے والے ہیں، جو صادقین حق ہے، کہ بھائی ان پہ تو میں نے عذاب ایسا کر دیا کہ آپ سمجھیں جب ان کے دل بند ہو چکے ہیں. دل بھی اللہ کے اختیار میں ہے، کان بھی اللہ کے اختیار میں ہے، آنکھیں بھی اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. کسی خزمناک حالات ہیں. تو آج بالکل صاف نظر آتی ہیں چیزیں، ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ اس لیے کہ قلوب بھی بند کر دی اللہ تعالیٰ نے، مہر کر دی ان پر. آنکھیں بند ہو گئی اور دل بھی بند ہو گئے، اور عذاب ان پر اتر چکے ہیں. تو اللہ کے عذاب ہو جائیں تو کہیں سے پناہ کی جگہ انسان کو نصیب نہیں آتی. یاد رکھیں. تو کیا ہوا اس آیتوں کو پڑھنے کے بعد؟ پتہ یہ چلا کہ اپنے ہم تزیہ کریں. کیا اب ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کا پتہ نہیں کہ صحیح راستہ کیا ہے؟ سب پتہ چل گیا.
سیدھا راستہ بالکل سب پتہ چل گیا کہ اللہ نے جو قرآن میں احکامات اتارے ہیں اس پہ عمل کیا جائے. اگر ہم سے عمل نہیں ہو رہا، جاننے کے باوجود ہم نہیں کر رہے، باقاعدہ اس کے انکار کر رہے ہیں، نہ کرنے کی صورت میں یا کسی اور تنزیہ صورت میں یا ہزاروں اور صورتیں کہ جس کا انکار کیا جا رہا ہے، جب تک انسان اس پہ عمل نہیں کرے گا وہ انکار ہی ہے. تو پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ پھر عذاب میں مبتلا ہے ہم. جب ہمارے دل بند کر دیے، مہر کر دیے، تو ہمارے اولادوں کے دل کیسے کھلیں گے؟ اور اس حالات کے اندر جب یہ حالات ہو کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے اور ہم کہتے پھر اللہ غفور الرحیم ہے، ہم پہ رحمت نازل ہو جائیں گی، ہم پہ فلاں ہو جائیں گے. اپنی دکانوں کو، مالوں کو، پیسوں پہ نہ دیکھیں، یہ تو ہر ایک کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ، آپ کے سامنے ہے. ماننے والوں کو ملتا ہے، نہ ماننے والوں کو ملتا ہے. اب بھی راستہ اللہ نے کھولا رکھا ہے، اب بھی کھولا ہے. اللہ کو راضی کر لو، راضی کر لو اللہ. آج بھی ہم سچی توبہ اللہ تعالیٰ سے کر لیں. اللہ تعالیٰ باقی بات تو سمجھ آ گئی کہ سچی تو عذاب ہے. یہ سب ڈھکوسلے ہیں کہ بھائی ہمارے حالات ایسی ہیں کہ ایک بات مانتے ہیں دوسری چھوڑتے ہیں، جو دل کو آسان لگتی ہے وہ کر لی، جو دل کو مشکل لگی وہ چھوڑ دی. یہ دین تو نہیں ہے. دین تو مکمل جو اللہ نے احکام آپ کو اتارے اس پہ عمل کرنا، مکمل سے عمل کرنا جس قرآن نے بتایا. اللہ نے بتائی ہے کہ حالات بہت بڑے ہیں. اللہ عذاب عظیم، چھوٹا موٹا عذاب نہیں بلکہ عظیم کا ہے. کیا عذاب ہوں گے؟ دنیا کے بھی اور آخرت کے عذاب ہوں گے. بے سکونی ہونا، یہ حرام کاری ہونا، یہ دھوکے دینا لوگوں کو، دین کے نام پہ دھوکے دینا، علم کو صحیح استعمال نہ کرنا، علم سے دنیا ہی کمانی، شہرت کمانی. دنیا کس کو کہتے ہیں؟ نام بلند ہو جائے میرا، تقریریں میری چلیں، میرا فلاں یہ ہو جائے، لوگ میرے پیچھے چلیں فلاں. یہ سب حرام کاری ہیں. یہ سب عذاب کے مستحق کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ عذاب پر ہے. آیت قرآن کا مقصد ایک ہے میرے بھائی، اپنے گھروں میں دیکھیں، اگر ہمارے گھروں کے اندر یہ چیزیں عمل نہیں ہو رہا، روئیں بیٹھیں چیخیں کہ اللہ تعالیٰ تو فضل فرما، کشتی ہم صحیح کریں، سیل ہو گئے ہمارے دل. اللہ عذاب عظیم. اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین شفیع المذنبین طاہر یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفار، یا ستار، یا مالک، اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، دانشتہ غیر دانشتہ گناہوں کو معاف فرما دے. جہل میں جو گناہ کیے میرے مولا معاف فرما دے. یا اللہ، نفس کے چکر میں آ کے جو گناہ کیے میرے مولا معاف فرما دے. یا اللہ، بچپن میں جو گناہ کیے معاف فرما دے. یا اللہ، تمام گناہوں کی معافی مانگنے تیرے ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں میرے مولا، تو ہماری بخشش فرما دے. یا اللہ، تو ہماری بخشش فرما دے. یا اللہ، ہماری قبر کی منزل آسان فرما دے. یا اللہ، جزا کا وقت ہم پہ آسان فرما دے. یا اللہ، ہمارے دنیا حالات ہم پہ بہتر فرما دے. یا اللہ، جن حضرات نے اپنے حالات کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے مولا، ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے میرے مولا. جن کی گھریلو حالات اپنی بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ میرے مولا خراب ہے، ان کے حالات بہتر فرما دے یا کرے. یا اللہ، جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں میرے مولا، یا اللہ، ان کے لیے منزل آسان فرما دے. ان کو ہدایت بھی نصیب فرما میرے مولا، ان کو سمجھ نصیب فرما کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے انسان راستے پہ نہ چلے، اطاعت نہ کرے، اس کی فرما برداری نہ کرے، اللہ کے عذاب میں باقاعدہ گھرا ہوتا ہے وہ شخص میرے مولا. ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما دے میرے مولا. یا اللہ، ہمارے دلوں کے جو تالے ہم پہ مہر لگ چکے میرے مولا، یا اللہ، اپنے کرم سے وہ کھول دے تالے میرے مولا، اور ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما میرے مولا. یا اللہ، ہمارے دلوں کے تالوں کو، سیلوں کو توڑ دے میرے مولا. یا اللہ، ہمیں توبہ کی نصیب فرما.
یا اللہ ہمیں توبہ کی توبہ نصیب فرما، یا اللہ ہمیں یہ عقل سمجھ عطا فرما کہ جو بھی حالات ہم پہ گزر رہے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، تیری نافرمانی کی وجہ سے، یا اللہ نفس شیطان ہمیں دھوکہ دلاسا دیتا ہے کہ نہیں نہیں تم ٹھیک ہو، تم ٹھیک ہو میرے مولا، اگر ہم ٹھیک ہیں اور تم ناراض نہ ہو تو میرے مولا یہ ہمارے حالات ایسے کیسے ہیں میرے مولا؟ ہمارے گھروں میں سکون نہیں، ہمارے دلوں میں سکون نہیں، ہمارے رزقوں میں سکون نہیں میرے مولا، واحد اس کی وجہ یہ ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے میرے مولا، یا کریم تو ہم پہ فضل فرما۔ یا اللہ تو ایک ہی چیز سے راضی ہوتا ہے کہ ہم سچی تجھ سے توبہ کر لیں، اپنے آپ کو تبدیل کر لیں اور تیرے بتائے ہوئے قانون احکامات پہ چلنا شروع ہو جائے میرے مولا۔ تیرا قرآن یہی دعوت دے رہا ہے، یا کریم یہ ہمیں سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے بچوں کو نافرمان دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں، بے نمازی دیکھ کے بڑا ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مال کما رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، بہت تعریفیں کرتے ہیں لوگوں میں، مالا بہت اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں، لیکن کبھی خیال نہیں آ رہا کہ بے نمازی ہے، ہماری بچیاں بے پردہ ہیں میرے مولا، ہمارے گھروں میں آگ ہے جہنم کی آگ ہے میرے مولا، ایک گناہ تیری نافرمانی، یا اللہ تیری نافرمانی کے ایک سانس نکالنا وہ جہنم کی آگ بھر جاتی ہے پورے گھر کے اندر میرے مولا۔ لیکن ہمارا معیار زندگی جو اسی کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بس کما رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، مال آ رہا ہے، خوش ہیں، یہ خوشی نہیں میرے مولا، یہ تو آگ کے دہکتے انگارے ہیں یا کریم جو قبر میں جل اٹھیں گے، یا کریم ہمیں معاف فرما، کرم فرما، ہماری آنکھوں کو کھول دے میرے مولا۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو فرما قبول فرما، ہمارے ماں باپ کو میرے مولا، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما میرے مولا، ہمارے اساتذہ کو بالخصوص میرے شیخ حضرت مرتضیٰ کو یا اللہ اونچا مقام نصیب فرما، ایسا مقام عطا فرما کہ آخرت میں تمام مشائخ کریم ان پہ دشک فرمائے، یا اللہ ان کی تعلیمات کو میرے مولا، ان کے فیض کو میرے مولا پوری دنیا کے اندر پھیلا دے، یا کریم تو اپنے فضل سے، یا کریم ہمیں بھی ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وعلیہ وصحبہ